آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 اور 95 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ یعتذرون، وہ عذر پیش کریں گے، الیکم، تمہارے سامنے۔ فرمایا یعتذرون الیکم، جیسا کہ پہلے گزرا کہ یہ سلسلہ آیات تبوک سے واپسی پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ بہانے مت تراشو، ہم کسی صورت تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ تمہارا آئندہ رویہ کیا رہتا ہے، آیا تم موجود روش سے باز آتے ہو یا اسی پر جمے رہتے ہو۔ اذا، جب تم لوٹو گے، الیہم، ان کی طرف، قل، فرما دیجئے، لا تعتذروا، مت عذر پیش کرو تم، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، لکم، تمہارا، قد تحقیق، نبأنا اللہ، ہمیں اللہ نے خبردار کر دی ہے، من اخبارکم، تمہارے حالات سے، وسیر اللہ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ، عملکم، تمہارے عمل، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی۔ فرمایا وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ عبارت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ وَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ، کہ ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، مگر مفعول عَمَلَكُمْ کو وَرَسُولُهُ سے پہلے لانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل دیکھنے والا اور نگرانی کرنے والا اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ہے، کیونکہ وہ ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بھی تمہارا عمل جو سامنے ہوگا دیکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اگر ظاہری عمل سے مطمئن کر بھی لو اور تمہاری دلی کیفیت درست نہیں تو پھر تمہیں غائب و حاضر کو جاننے والے کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری اصل حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ بعض شرک کے بیماروں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے اور اس کا رسول بھی، کیونکہ اس آیت کے مطابق وہ دونوں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آیت کا مطلب تو بیان ہو چکا، مگر یہ حضرات اسی صورت کی آیت 105 کا کیا کریں گے کہ جس میں ہے اور کہہ دے تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی، تو کیا اللہ کے سوا رسول اور مومنین بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہر بات سے واقف ہیں؟ مومن ہونے کا خیال تو ان حضرات کا اپنے بارے میں بھی ہوگا، ذرا اپنی حیثیت اور علم کی رسائی پر غور فرما لیں تو بہت جلد بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الہ، اس کی طرف، عالم الغیب، جو جاننے والا چھپی، والشہادتی، اور کھلی باتیں۔ فرمایا اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ فاش کر دے گا اور اس کے بعد اگلی منزل آئے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے،
مرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، جو ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ سورہ سبا میں آتا ہے لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کوئی چیز مخفی ہی نہیں تو پھر اس کے غائب جاننے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر غیب اور شہادہ کا اطلاق اضافی طور پر ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مخلوق کے اعتبار سے حاضر یا غائب ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کو جانتا ہے۔ مخلوق میں فرشتے، جنات، انبیاء اور عام انسان سبھی شامل ہیں۔ بعض چیزیں فرشتوں کی نگاہ میں ہیں یا جنوں کے سامنے ہیں مگر انسانوں سے مخفی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی بھی سامنے ہیں۔ تو گویا پوری مخلوق کے اعتبار سے جو چیزیں حاضر ہیں یا غائب ہیں وہ سب اللہ تعالی جل شانہ کے علم میں ہیں، اور اس لحاظ سے عالم الغیب و شہادہ ہے۔ فرمایا تمہیں ہر ظاہر و باطن کو جاننے والے خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، تمہارے تمام اچھے اور برے اعمال، تمہاری سازشیں، نفاق تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، وہاں تم اپنے کبھی حرکتوں کا انکار نہیں کر سکو گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ بات پہلے ہی سمجھا دی کہ تبوک سے واپسی پر منافق لوگ ہیلے بہانے کریں گے اور اپنی مجبوری کا اظہار کریں گے۔ اے پیغمبر آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ ہم تمہاری باتوں کا یقین نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو یہاں بھی ظاہر کر دے گا، اور پھر قیامت کے دن تمہارا پورا ریکارڈ لا کر تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ کچھ منافق تو ایسے تھے جنہوں نے غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے ہی ہیلے بہانے بنا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رخصت طلب کر لی تھی، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو رخصت لیے بغیر ہی مدینہ میں رہ گئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ آپ واپس آئیں تو مرض کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ واپس آئے تو منافقین آنے لگے اور اپنے اپنے بہانے بنا کر پیش کرنے لگے۔ آپ نے انہیں اللہ کی ہدایت کے مطابق کہہ دیا کہ پہلے جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے، اب آئندہ کے طرز عمل کی فکر کرو، تمہارا آئندہ کا طرز عمل ہی اس چیز کی وضاحت کرے گا کہ تم ان بہانوں میں کہاں تک سچے تھے۔ اس آیت منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت بھی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص کرم ہے کہ منافقین کو بھی اسی طرح بار بار بلاتا ہے کہ ہاں عمل کرو، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اگر پلٹو گے تو ہم معاف کر دیں گے، اور فی الواقع کئی منافقین اخلاص کی دولت سے سرفراز بھی ہوئے۔ سیحلفون، ان قریب وہ قسم کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، اذا جب انقلبتم تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم درگزر کرو، عنہم ان سے، فاعرضوا چنانچہ تم درگزر ہی کرو، عنہم ان سے، انہم یقیناً وہ، رجسن ناپاک ہیں۔ لفظ رجسن ظاہری اور معنوی ہر دور گندگیوں پر بولا جاتا ہے، جیسے سورہ حج میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، آپ بتوں کی نجاست سے پرہیز کریں، یہ معنوی گندگی ہے۔ اسی طرح پیچھے گزر چکا ہے انما المشرکون نجس، یعنی مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ یہاں بھی ظاہری نجاست مراد نہیں بلکہ شرکی عقیدے کی غلاظت مراد ہے۔ رجسن کی ظاہری گندگی کی مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی والی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سنجا پاک کرنے کے لیے 3 ڈھیلے طلب فرمائے۔ ابن مسعود کو 3 ڈھیلے
تو نہ مل سکے، البتہ 2 پتھر اور ایک خشک گوبر کا ڈھیلا لے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم 2 پتھر لے لیے اور گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ رجسن یعنی ناپاک ہے، اور ناپاک چیز سے استنجا پاک نہیں کیا جا سکتا۔ بعض منافقوں میں کفر، شرک اور نفاق کی گندگی پائی جاتی ہے، ان کی روح، دل اور دماغ ناپاک ہیں، لہذا اللہ نے ان کو ناپاک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو ظاہری اور باطنی نجاست سے دور رہنے کی تلقین ابتدائی وحی کے ذریعے ہی کر دی تھی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، آپ نجاست سے بچتے رہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، جزاء، بدلے میں، بما، ان کاموں کے جو کانو تھے وہ یکسبون، کمائی کرتے۔ یعنی جب وہ آ کر اپنے عذر پیش کر کر کے اپنے بیان پر قسمیں کھانے لگے تو ان سے مختلف سوالات کر کے ان کے بیانات کی تحقیق نہ شروع کر دینا۔ وہ اپنے عذر اس لیے پیش نہیں کر رہے کہ آپ ان سے سوالات شروع کر دیں، بلکہ اس لیے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور کچھ تعرض نہ کریں، سو آپ ان سے پوری طرح اعراض کیجئے، کیونکہ یہ نجس اور بدباطن لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو ان سے میل ملاپ بھی نہ رکھنا چاہیے تاکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا کچھ احساس ہو جائے۔ ان کی قسمیں کھانے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ ان سے راضی رہیں اور ان سے مسلمانوں کے تعلقات ویسے ہی برقرار رہیں جیسے پہلے تھے، لیکن نفاق پوری طرح کھل جانے کے بعد کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ ان سے دوستی یا محبت کے تعلقات برقرار رکھے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ ایسے منافقوں سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ بعض نجاستیں ایسی ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، مثلا کسی کے بدن یا کپڑے پر بول براز کی نجاست پڑ گئی ہے تو وہ ظاہری گندگی ہے۔ اس کے برخلاف اگر جسم اور لباس تو صاف ستھرا ہے، خوشبو بھی اچھی لگائی ہوئی ہے، مگر وہ کپڑا حرام کی کمائی سے خریدا گیا ہے، اس میں سود، رشوت یا دھوکہ دہی کا پیسہ لگا ہوا ہے، تو وہ لباس ناپاک ہی رہے گا، خواہ اسے کتنا بھی دھویا جائے۔ اسی طرح اگر انسان کی خوراک حرام کی کمائی سے مہیا کی گئی ہے تو وہ جسم کتنا بھی صاف ستھرا ہو، معنوی طور پر نجس ہی ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان طہارت اختیار کرے، اپنے رب کے سامنے اخبارات یعنی عاجزی کا اظہار کرے، سماحت کو اپنائے یعنی خسیس چیزوں سے بچتا رہے، اور عدالت یعنی عدل و انصاف قائم کرے تو اس کا مزاج بالکل درست رہے گا۔ اگر طہارت کی بجائے نجاست، اخبات کی بجائے تکبر، سماحت کی بجائے بری باتوں کو اختیار کرے اور عدالت کی بجائے ظلم و جور کو اپنائے تو ظاہر ہے کہ انسان کا مزاج فاسد ہو جائے گا اور معنوی طور پر وہ نجاست میں متلبس ہو جائے گا۔ انسان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب تک وہ حلال اور طیب اشیاء استعمال کرتا رہے گا اس کا مزاج درست رہے گا اور اسے باطنی طہارت حاصل ہو کر رہے گی، اور اگر اس کی خوراک مال حرام بن جائے تو مزاج فاسد ہو جائے گا اور ایسا شخص معنوی نجاست ملوث ہو جائے گا۔ نفاق بھی ایک نجاست ہے، کفر، شرک، بت پرستی کی طرح یہ بھی ایک گندگی ہے، جبکہ اسلام نے ظاہری اور باطنی دونوں قسم نجاست میں پاک رہنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ عقیدے اور اخلاق کی نجاست ظاہری نجاست سے زیادہ قبیح ہے، اس لیے ہر قسم گندگی سے پاک رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عرضے کے منافقوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ گندے لوگ ہیں، ان میں عقیدہ اور فکر پلید ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کی روحانی بیماری کا علاج وہی ہوگا اور یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو یہ کماتے رہے ہیں۔ ان کی کذب بیانی، باطل عقیدہ، فاسد فکر، سائنسی ذہن، حقیقت سے انکار انہیں جہنم میں لے جانے کا باعث ہوں گے۔ اس وقت آپ ان سے درگزر ہی کریں۔ یا اللہ کریم، اپنے مقبول محبوب صحابہ کرام کے طفیل میں جن کے متعلق قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی ہیں، یا اللہ کریم صادقہ جذبات زیادہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم اپنے دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے ہم کو بھی کوئی خدمت نصیب فرما، ہم کو بھی اپنی جان و مال کو آپ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہر کام اور ہر عمل میں ہم کو نیت صادقہ اور خلوص عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم
ہم ہر ان گناہوں سے معافی چاہتے ہیں جو آپ کی رحمت سے دور کر دیں اور عذاب میں مبتلا کرنے کے ذریعہ ہوں۔ یا اللہ کریم، ہم ہر اس گناہ سے معافی چاہتے ہیں جس سے ہم نے آپ کی کسی مخلوق کو آہ دلائی ہو، آپ کی مخلوق کو ایذا پہنچائی ہو، آپ کی مخلوق کو پھر کبھی بھی مبتلا کر دیو اور خود ہم بھی اس میں لگ گئے ہوں اور جرت کے ساتھ کر رہے ہوں۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم، ہمیں ہر شر فتنہ سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔